کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک صحابی تھے اور ان سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو گیا۔ ایک بار گناہ سرزد ہوا، کوڑے لگا دیے گئے، 80 کوڑے۔ دوبارہ پھر گناہ سرزد ہوا، دوبارہ پھر اس کو کوڑے لگائے جا رہے تھے۔ تو صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیرت مند غلام تھے، اور کوئی بھی خلاف شرع کام ہوتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اگینسٹ تھوڑی سی بات بھی ہوتی تو ان کے دل پر بڑی گراں گزرتی تھی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں رہ کر کوئی شخص بار بار گناہ کبیرہ کرتا رہے تو ان کو یہ بات گوارا نہیں تھی، اور وہ بڑے غیرت مند اور بڑے حجور قسم کے لوگ تھے۔ وہاں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ لعنت اللہ علیہ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو بار بار گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پر انوار کے اندر رہتے ہوئے آپ کے فرامین کو سن کر آپ کی تربیت حاصل کرتا ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، آپ کی محفل میں بیٹھتا ہے، اس کے باوجود وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے تو لعنت اللہ علیہ، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی یہ الفاظ اس کی زبان سے نکلے، کیونکہ موضوع یہ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر تھی، آپ کے کانوں میں یہ الفاظ پڑ گئے۔ جب آپ کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار لا تلعنوا علیہ انہ یحب اللہ ورسولہ، خبردار اگر اس پر لعنت کی تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں، تو وہ محبت کیا کرتا تھا؟ کیا اس کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب، کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ فرما رہے تھے؟ یہ تو محبت نہیں تھی، گناہ کبیرہ کا ارتکاب یہ محبت نہیں تھی، تو پھر محبت کیا تھی؟ اس صحابی کے بارے میں اسماء الرجال کی کتابیں پڑھی گئی، اس کی تحقیق کی گئی کہ آخر اس کا زندگی کا کون سا عمل ایسا تھا جس کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اس کی ساری زندگی میں کوئی اس کا عمل ایسا نہیں تھا، نہ تو اس کے پاس نمازیں تھیں، نہ اس کے پاس صدقات خیرات کے انبار تھے، نہ اس کے پاس وہ شب بیداریاں تھیں، اس کے پاس اس کو دنیا جہان کی عبادات کے ساتھ غرض بھی نہیں تھی۔ وہ حضور کی محفل میں آیا کرتا تھا، لیکن وہ کبھی کبھار ایسی بات کر دیا کرتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیا کرتے تھے۔ بس یہی اس کا ایم آف لائف تھا، یہی اس کا مقصد حیات تھا کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی نہ کسی بہانے ہنس جایا کریں، کسی نہ کسی بہانے مسکرا دیا کریں۔ جب ایک بار حضور مسکرا دیا کرتے تو وہ یہ سمجھتا کہ بس میرا آج کی ڈیوٹی پوری ہو گئی، میرا آج کا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ حضور کی محفل میں آ کر کوئی ایسا چٹکلا کہہ دیتا، کوئی ایسا لطیفہ سنا دیا کرتا تھا کہ سارا دن کے تھکے ہارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر کوئی تو اپنے مسائل لے کر آ رہا ہے، ہر کوئی تو اپنی زندگی کی الجھنیں آ کر پیش کر رہا ہے، ہر کوئی تو اپنے کوئی ازدواجی معاملات کی شکایات کر رہا ہے، کوئی روزگار کی شکایت کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ اور بین الاقوامی مسائل کو بیان کر رہا ہے، ہر کوئی سنجیدہ گفتگو کر رہا ہے۔ لوگ غموں سے بھرے ہوئے دکھی انسانیت اس در پہ آ کر گر جایا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اکثر غم سے گھرے رہتے تھے، اکثر غم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کیفیت میں رہتے تھے۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ، اے میرے حبیب تو صبر کر لیا کر۔ یہ کفار مشرکین جو تانے دیتے ہیں، یہ جو باتیں کرتے ہیں، ان لوگوں کی باتیں سن کر، دشمنوں کے تانے سن کر، میرے حبیب وَاصْبِرْ تو صبر کر لیا کر، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے بستا ہے۔ میرے حبیب میری نگاہیں تیرا تعاقب کرتی رہتی ہیں، تو جہاں جہاں جاتا ہے میں رب ہو کر تجھے تکتا رہتا ہوں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے حبیب تو صبر کر لیا کر ان تکالیف پر۔ تو اس قدر ہر کوئی تو اپنا غم بیان کرنے کے لیے آتا تھا، ہر کوئی تو سنجیدہ گفتگو کرنے کے لیے آتا تھا،
لیکن قربان جائیں اس صحابی پر، وہ جب بھی حضور کی محفل میں آتا اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے حضور مسکرا دیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس لیے جب اس کو سزا دی جا رہی تھی اور صحابہ کرام نے اس پر لعن طعن کی تو آپ نے فرمایا کہ خبردار، انہ یحب اللہ ورسولہ، وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس کا یہ ایک عمل تھا۔ تو عزیز دوستو، اس کو اس کام سے سروکار نہیں تھا۔ کتنے لوگ لشکر کے لیے جا رہے ہیں، جنگی تیاریاں ہو رہی ہیں، سفر کی مشکلات کیا ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کہاں کہاں سے جو مال غنیمت آئے گا، کس طریقے سے زکوٰۃ کہاں سے کلیکٹ کرنی ہے، نمازیں کتنی پڑھنی ہیں، ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے بات غرض تھی تو صرف ایک ہی غرض تھی کہ میں نے اپنے آقا و مولا کو خوش کس طریقے سے کرنا ہے، بس حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، اس کا مقصد پورا ہو جاتا۔ اور اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم لوگ نمازوں کو چھوڑ دیں، ہم لوگ نوافل کو چھوڑ دیں، تلاوت قرآن کو چھوڑ دیں اور باقی احکامات کو چھوڑ دیں۔ کوتاہی ضرور ہے اور یہ کام اچھا نہیں ہے، اور اس کی قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی۔ اور آج کے اس دور میں خاص طور پر نیو جنریشن، ہمارے نوجوان کالجز کے، یونیورسٹیز کے، جن کی توجہ زیادہ نمازوں کی طرف اور تلاوت قرآن کی طرف، عبادات کی طرف، ریاضات کی طرف توجہ زیادہ نہیں ہوتی، دنیا کی الجھنوں میں پھنس کر رہ جاتے ہیں، اپنی زندگی کا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے ادھر سے نگاہیں ہٹا لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اس گئے گزرے دور میں ان کے دل میں اگر کھنگال کر دیکھیں تو کسی نہ کسی کونے کھدرے میں کہیں نہ کہیں محبت کا کوئی ذرہ پڑا ہوتا ہے۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے، وہ جہاں بھی پہنچ جائیں، ان سے جتنے بھی گناہ سرزد ہو جائیں، لیکن بینگ اے مسلم ان کے کسی نہ کسی کونے میں محبت کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ذرہ پڑا ہوتا ہے۔ بس یہی وہ چیز ہے عزیز دوستو جو ان کے لیے بروز محشر ان کی شفاعت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، اس کی پوچھ گچھ ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ دنیا میں جو کوتاہی کی، جو غفلت برتی، جو اعمال برے سرزد ہوتے رہے، لیکن ایک بار بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت سے مسکرا دی اور خوش ہو گئے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ ایک تو اس کی زندگی کا یہ عمل تھا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، بعض محدثین نے یہاں تک بھی بات لکھی کہ وہ باہر سے جب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف لے کر آتا تھا۔ کسی دکان سے اس نے وہ خرید لیا، مکھن خرید لیا، کہیں سے اس نے شہد خرید لیا، اور نایاب قسم کی چیزیں وہ خرید کر مارکیٹ سے، اور نقد نہیں خریدتا تھا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ادھار خریدتا تھا اور کہتا تھا پیسے بعد میں لے لیں، خرید کر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ اب کچھ دن گزرتے، جن سے وہ ادھار لے کر آیا تھا وہ ڈیمانڈ کرتے کہ بھئی ہمارے پیسے دو واپس، ان کو ٹال مٹول کرتا، بات لمبی کر دیتا، اچھا کل لے لینا، پھر لے لینا، بعد میں لے لینا، ٹال مٹول کرتا۔ بالآخر جب اگلا بندہ چڑھائی کر دیتا کہ آج تو ہر صورت میں دے نہیں تو جانے نہیں دے گی، اچھا ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ تمہیں پیسے دیتا، ان کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ یا رسول اللہ یہ مجھ سے قرض مانگ رہا ہے، تو آپ فرماتے دو قرض، سامان لے کر آئے ہو تو قرض دو۔ یا رسول اللہ میں تو آپ کے لیے ہی لے کر آیا تھا، آپ کے لیے، آپ کو نہیں دیا میں نے، آپ کے لیے ہی لے کر آیا تھا، لہٰذا آپ پیسے دیں۔ پیسے بھی حضور سے دلواتا، تحفہ بھی حضور کی خدمت میں پیش کرتا۔ کیسا عجیب و غریب اور نرالا انداز تھا، بس وہ ایک ادائے محبت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خوش تھے اس عمل سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں تھے کہ چلو لے کر آتا ہے، اتنا تو اس کا یقین ہے نا کہ یہ کریم آقا ہے، کرم بھی کرتے ہیں، یہ کرم بھی کرتے ہیں، مہربانیاں بھی یہی کرتے ہیں۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے،